الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ امام بخاری فرماتے ہیں ہمیں ابو معمر نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں ہمیں عبد الوارث نے، وہ کہتے ہیں مجھے یحییٰ بن ابی اسحاق نے، وہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے، وہ کہتے ہیں کہ کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم مقفلہ من عصفان، ہم عصفان سے لوٹتے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی راحلتہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر تھے، وقد اردف صفیہ بنت حیی، آپ نے اپنے پیچھے صفیہ بنت حیی یعنی اپنی بیوی کو بٹھا رکھا تھا، فعثرت ناقتہ فسرعا جمیعا، آپ کی اونٹنی اس نے ٹھوکر کھائی اور آپ دونوں گر گئے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں کی ماں صفیہ بنت حیی۔ فاقتحم ابو طلحہ، بس جلدی سے کود پڑے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جعلنی اللہ فداک، اللہ مجھے آپ پر قربان کرے۔ قال علیک المرأة، آپ نے فرمایا تم عورت کو دیکھو۔ فقلب ثوبا علی وجہہ واتاها فالقى علیها فاصلح لهما مرکبہما، انہوں نے اپنے چہرے پر کپڑا ڈالا اور پھر صفیہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، پھر کپڑا ان پر ڈالا اور آپ دونوں کی سواری کو ٹھیک کیا۔ وَاقْتَنَفْنَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔ فلما اشرفنا علی المدینہ، جب ہم مدینے پر یعنی مدینے کے آثار ہمیں دکھائی دینا شروع ہوئے، یا مدینے جب ہم داخل ہو گئے، قال عائبون طائبون عابدون لربنا حامدون، آپ نے فرمایا لوٹنے والے ہیں، رجوع کرنے والے ہیں، اپنے رب کی عبادت کرنے والے ہیں، اس کی حمد کرنے والے ہیں۔ فلم یزل یقول ذلک حتی دخل المدینہ، آپ مسلسل یہ کلمات کہتے رہے یہاں تک کہ مدینہ میں داخل ہو گئے۔ امام بخاری کہتے ہیں ہمیں بیان کیا علی نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا بشر بن المفضل نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا یحییٰ بن ابی اسحاق نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے، انہ اقبل ہوا و ابو طلحہ مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ انس اور اس کے ستیلے باپ ابو طلحہ یہ دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ رہے تھے۔ ومع النبی صلی اللہ علیہ وسلم صفیہ، اور آپ کے ساتھ صفیہ رضی اللہ عنہ تھی، یردفها علی راحلتہ، آپ انہیں اپنی سواری کے پیچھے بٹھائے ہوئے تھے۔ فلما کان ببعض الطریق اثرت الدابۃ فسرع النبی صلی اللہ علیہ وسلم والمرأة، جب راستے میں سے کسی جگہ پر تھے تو اونٹنی نے ٹھوکر کھائی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی زوجہ گر گئیں۔ وَإِنَّ أَبَا طَلْحَةَ قَالَ أَحْسِبُ قَالَ، ابو طلحہ نے کہا، انس کہتے ہیں میرا گمان ہے کہ اس نے یوں کہا تھا، یا راوی کہتا ہے احسب قال، میرا گمان ہے کہ اس نے یہ لفظ بولے، اقتحم عن بعیرہ، وہ جلدی سے کودے اپنے اونٹ سے، فقال یا نبی اللہ جعلنی اللہ فداک، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اللہ آپ پر فدا کرے، هل اصابک من شیء، آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں پہنچی؟ قال لا ولکن علیک المرأة، آپ نے فرمایا نہیں لیکن تم عورت کو دیکھو۔ فالقى ابو طلحة ثوبه على وجهه، ابو طلحہ نے پہلے اپنے چہرے پر کپڑا ڈالا، فقصد قصدها، پھر اس کی طرف بڑھے، فالقى ثوبه عليها، اور پھر کپڑا اس پر ڈالا، فقامت المرأة، عورت کھڑی ہوئی، فشد لهما على راحلتهما فركبا، ان دونوں کی سواری کو درست کیا، وہ اس پر سوار ہوئے، فساروا، پھر وہ چل پڑے، حتی اذا كانوا بظهر المدینہ، یہاں تک کہ جب وہ مدینہ کے تھوڑا سا پیچھے تھے، او قال اشرف علی المدینہ، یا وہ کہنے لگے کہ مدینہ کے آثار دکھائی دینا شروع ہوئے،
قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون، آپ نے یہ کلمات کہے، فلم یزل یقولها حتی دخل المدینہ، آپ مسلسل یہ کہتے رہے یہاں تک کہ مدینہ داخل ہو۔ اس حدیث مبارکہ میں ایک تو امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصد ہے اور کچھ حدیث کی وضاحت۔ امام بخاری کا مقصد تو یہ ہے کہ جب بھی کسی سفر سے لوٹو تو یہ دعا پڑھو، اور آج کی حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ یہ دعا ایک دفعہ پڑھنی، صرف بعض دفعہ ایک دفعہ پڑھی تو جا سکتی ہے، لیکن ایک دفعہ سے زیادہ پڑھنا بھی سنت عمل ہے۔ جس طرح کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مسلسل پڑھی یہاں تک کہ مدینہ میں داخل ہو۔ اور دوسری بات ہے کہ دعا اور اذکار واپسی کے اس وقت شروع کیے جا سکتے ہیں جب آپ کو دور سے اپنے شہر کے آثار دکھائی دینا شروع ہو جائیں۔ جس طرح کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دور سے جب مدینہ کے آثار دکھائی دینا شروع ہوئے تو آپ نے دعا پڑھنا شروع کی اور مسلسل پڑھتے رہے۔ یہ امام بخاری رحمہ اللہ کی مراد ہے، اور اس کی ان کلمات کی وضاحت ہم اپنے پچھلے درس میں کر چکے ہیں۔ اب یہاں پر حدیث کی تھوڑی سی وضاحت۔ راوی کہتا ہے کہ ہم عسفان سے لوٹ رہے تھے، جبکہ حافظ دمیاطی رحمہ اللہ انہوں نے یہ اعتراض کیا ہے کہ یہ عسفان سے جب لوٹے تھے تو یہ غزوہ 6 ہجری کے اندر ہوا، تو صفیہ رضی اللہ عنہ تو اس وقت آپ کے ساتھ نہیں تھی۔ صفیہ رضی اللہ عنہ تو آپ کے پاس آئی تھی غزوہ خیبر پر جو یہود کے ساتھ ہوا تھا، اور یہ ہوا تھا 7 ہجری کے اندر، تو یہ تو واقعہ 7 کا ہے۔ تو عسفان سے تو آپ نہیں لوٹے تھے، اس وقت تو آپ خیبر سے واپس آ رہے تھے۔ تو ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کا جواب یہ دیا کہ عسفان اور خیبر دونوں علاقے ساتھ ساتھ ہیں، اور دونوں غزووں کے درمیان وقت انتہائی کم ہے۔ تو ایسا اکثر روات حدیث سے ہوا ہے کہ انہوں نے 2 غزووں کے درمیان وقت کم ہونے کی بنا پر پہلے غزوے کی طرف چیز کی نسبت کر دی۔ اور اس کی مثالیں اور بھی ہیں، جس طرح کہ متع کی حرمت اور گھریلو گدوں کی حرمت کے حوالے سے اہل علم میں کچھ اقوال پائے جاتے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں خیبر کے موقع پر آپ نے یہ بیان کی اس کی حرمت، اور کچھ کہتے ہیں فتح مکہ میں مکہ پر یہ ہو چکا تھا، اس میں بھی یہی تطبیق ہے۔ اب یہاں سے جو باتیں ثابت ہوتی ہیں، عورت کو اپنے پیچھے بٹھانا، سواری پر عورت کو بٹھایا جا سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بندہ جتنا مرضی نیک ہو، جتنا مرضی اللہ والا ہو، بعض تکلیفیں اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی میں رکھی ہوتی ہیں جس کا مقصد اس کے درجات کی بلندی ہوتا ہے۔ اب یہ اونٹنی آپ کی وہی اونٹنی ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوار ہونے کو بھی سمجھتی تھی، اور یہ اونٹنی اس کو ٹھوکر لگی، اور مخلوق میں سے خیر البشر، اللہ کی مخلوقوں میں سے جو بہترین انسان ہے، وہ اونٹنی کی ٹھوکر سے گرا، اور پھر عظیم عورت صفیہ رضی اللہ عنہ وہ بھی گری۔ اللہ کا ولی ہونے کا، نیک ہونے کا معنی یہ نہیں کہ آپ کو تکلیف نہیں آئے گی، تکلیفیں آئیں گی، آتی ہیں، یہ زندگی کا حصہ ہے۔ اور تکلیفیں آنے کا مقصد یہ نہیں کہ آپ کوئی بڑی پاپی اور مجرم تھے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں یار یہ فلاں بندہ ایسا پھنسا لگتا ہے، اس نے نا اپنی کیوں پر پکڑا گیا۔ ایسے کلمات نہیں کہنے چاہیے۔ تکالیف اور آزمائشیں انبیاء کو بھی آتی رہی ہیں۔ اب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفیہ رضی اللہ عنہ سے راستے میں ہی شادی ہوئی تھی ابھی، یہ پہلا سفر ہی آپ کہہ لیجئے، تو گر پڑے، دونوں گرے۔ تو ایسا ہو جاتا ہے، انسان کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں جو اللہ نے قدری مصائب اس کے اوپر لکھی ہیں نا، اس پر یہ صبر ہی کرے، ناشکری والے کلمات نہ کہے، اللہ تعالیٰ اس پر اجر عطا کرے گا۔ اور اسی طرح یہ بھی معلوم ہوا کہ بعض معتمد ساتھی سفر میں انسان کے ساتھ ہونے چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے سفر کرنے سے منع کیا۔ اس میں یہی حکمتیں ہیں کہ بعض دفعہ انسان کو مشکلات اور پریشانیاں آتی ہیں، اگر اکیلا بندہ ہو، بلکہ 2 بھی ہوں تو بڑی مشکل ہوتی ہے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا کہ 3 جو ہے نا، قافلہ 3 کا بنتا ہے۔ تو یہاں پر دونوں گرے، تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے جلدی سے آپ کو سنبھالا،
اگلی بات یہ معلوم ہوئی کہ با اعتماد ساتھی، معتمد ساتھی، بندہ ان کو جن پر اعتماد ہو، وہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ان کو بندہ کوئی ایسی خدمت بھی کہہ سکتا ہے کہ جو عام طور پر کسی کو نہیں کہی جا سکتی۔ مثال کے طور پہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گرے ہیں تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے میں آپ پر قربان جاؤں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں پہنچی؟ آپ نے فرمایا نہیں، تم عورت کو دیکھو، یعنی صفیہ رضی اللہ عنہ کو دیکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت تقریباً یہ 60 کے قریب تھی، تقریباً 59 سال کے قریب آپ کی عمر تھی اس وقت۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عمر کا آدمی، اور آپ تو نبی تھے، اللہ نے آپ کو بہت قوت دی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچایا۔ آپ نے فرمایا عورت کو دیکھو، اور ابو طلحہ کی غیرت دیکھیں۔ یہاں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ آپ پر اعتماد کرے نا تو آپ کو بھی پھر صحیح مسلمان بننا چاہیے۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے ادھر جانے سے پہلے اپنے چہرے پہ کپڑا ڈالا، کیونکہ نظر تو پڑ جاتی ہے، پہلے اپنی آنکھیں جھپائیں، اس پر کپڑا ڈالا، پھر اس طرف بڑھے کہ جدھر مومنوں کی ماں گری تھی اس پر جا کر پہلے اس پر پھر جلدی سے کپڑا پھینک دیا کہ اٹھتے وقت بھی کوئی چیز کسی بھی طرح کوئی نظر نہ آئے، جسم کا کوئی حصہ۔ یہ ہوتی ہے غیرت۔ غیرت مند آدمی جو ہوتا ہے، اگر وہ کسی کے ایسے موقع پر کسی کی ماں بہن کے ساتھ مدد کرنی پڑ جائے تو وہ یوں حیا اور شرم کا مظاہرہ کرتا ہے۔ جس طرح ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے پہلے اپنے چہرے پر کپڑا ڈالا، پھر اس طرف گئے، اور پھر ام المؤمنین پر کپڑا ڈالا، اور پھر وہ اٹھے۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی دوست کے معاملے میں، کسی مشکل میں کسی کی مدد کرنی پڑے تو اپنے ایمان کو بچائیے، آپ پاک دامنی کا مظاہرہ کریں، اس پر بھی اجر ہے۔ اور پھر ان دونوں کی سواری درست کی۔ پھر صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دائرے میں لے لیا۔ کسی امیر اور لیڈر کی حفاظت کے لیے ایسا کرنا درست ہے، ہم نے حفاظت میں لے لیا۔ پھر ہم راستے میں چلے، اور جس وقت مدینہ نظر آنا شروع ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھنا شروع کی۔ تو یہ ہے اس حدیث مبارکہ سے ثابت ہونے والی کچھ باتیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان مسائل کو سمجھنے کی اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حدیث نمبر 3058، 3085 اور 86۔